آج کی پہلی تلاوت خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے اعمال اس کا 16 باب 16 سے لے کر 33 آیات تک۔ جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی۔ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پولس اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی۔ آخر پولس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پولس اور سلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ کر لے گئے اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بناتے ہیں جن کو قبول کرنا عمل میں لانا اور ہم رومیوں کو روا نہیں، اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیعت لگانے کا حکم دیا اور بہت سے بیعت لگا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کانٹ میں ٹھوک دیے۔ آدھی رات کے قریب پولس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی اور داروغہ جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا۔ لیکن پولس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پولس اور سلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور انہوں نے اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی اسی طرح ہماری کی دوسری تلاوت میں درخواست کروں گا بھائی نومی سے، بھائی نعمان سے کہ وہ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہماری آیت کی دوسری تلاوت کو کریں۔ آج کی دوسری تلاوت متی رسول کی معرفت لکھا گیا کلام اس کا 11واں باب اس کی 28 نمبر آیت سے کچھ یوں ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگ سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروخت ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانا۔ وقت ہے کہ ہم خدا خادم بھائی داؤد سے کلام کو سنیں، تو میں درخواست کروں گا بھائی داؤد سے کہ وہ آئیں اور آج کے جو خدا کا پیغام ہے ہمارے لیے وہ ہم سبوں کے لیے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ ہم سب ایک منٹ کے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ ہم جس حالت میں بھی ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، جس طرح بھی ہیں، 2 منٹ کے لیے سنجیدگی سے خدا سے کچھ مانگیں، کیونکہ اگر خدا آئے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خدا باپ، ہم تیری حضوری میں آتے
اور تجھے ایک بار پھر دھن دھن بات کہتے ہیں۔ باپ تو نہایت مہربان اور شافی خدا ہے۔ باپ ہم میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں تھا جس لائق تو نے ہم سب کو بنا دیا ہے، اس بات پر شکر کرتے ہیں۔ باپ میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور تجھ سے تیری آگ کو مانگتا ہوں، وہ آگ جو جلاتی نہیں بلکہ بچاتی اور چھڑاتی ہے، جو سنبھالتی ہے۔ باپ اپنی آگ دے تاکہ میں جب بولوں تو تیری آگ نکلے، جو لوگوں کو شفا دے سکے، زندگی دے سکے اور نجات دے سکے۔ یسوع مسیح آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو میرے پرمیشور، میرے روح سے جان کا، میری زبان کا، میری سوچوں کا، میرے خیالوں کا، میرے بولنے کا، میری ہر ایک چیز کا ذمہ لینا یسوع کے بابرکت نام کے وسیلہ سے، آمین آمین آمین۔ ہم نے 2 حوالے پڑھے، ایک اعمال کی کتاب میں سے اور ایک متی رسول کی انجیل میں سے۔ آج کے جو ٹاپک ہے The presence of God broke the yokes، خدا کی حضوری جوؤں کو توڑتی ہے۔ اگر خدا کی حضوری نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر خدا نہ ہو تو ہم میں سے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف خدا ہی ہے اور خدا کی حضوری ہی ہے، خدا کا مسا ہی ہے اور خدا کا پاک روح ہی ہے جو جوؤں کو توڑتا ہے، جو بندھنوں کو توڑتا ہے، جو آزمائشوں کو توڑتا ہے، جو موت کو توڑتا ہے، جو ہمیں زندگی تک لے جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اگر خدا کے پاک روح کی حضوری نہ ہو۔ اس لیے آج ہم اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا کی حضوری ہی صرف جوؤں کو توڑتی ہے اور خدا کی حضوری ہی جوئیں توڑنے کی قدرت رکھتی ہے، کیونکہ اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی آیتیں لکھنا چاہے تو میں 2-4 آیتیں ویسے پڑھوں گا آپ لوگوں کے لیے۔ زبور کی کتاب 139 زبور، اس کی 7 نمبر آیت، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں گا یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں گا۔ بڑی خوبصورت سی بات کہہ رہا ہے کہ میں تیری روح سے بچ کے کہاں جاؤں گا۔ بیسیکلی لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ جو پرانا عہد نامہ ہے وہ فضل کا دور نہیں تھا۔ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس ٹائم کے صرف اور صرف چند لوگ جو خدا کے نبی تھے وہ تثلیث کو صرف سمجھتے تھے۔ عام انسان سے تثلیث چھپی ہوئی تھی، عام انسان تک تثلیث تھی ہی نہیں، عام انسان تثلیث کو سمجھتا ہی نہیں تھا، مگر جو خدا کے نبی تھے وہ تثلیث کو جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں ایک ہی ہیں۔ اس لیے داؤد کہتا ہے میں تیری روح سے بچ کے کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں۔ جس طرح بھی یہ گیت گا رہے تھے کہ بلکہ خواہ موت کے میں وہ ایک جگہ داؤد لکھتا ہے بلکہ خواہ موت کے وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ داؤد کبھی بھی موت کے سائے کی وادی میں سے نہیں گزرا۔ داؤد کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ موت کے سائے کی وادی میں سے گزر جائے۔ وہ یسوع کے لیے بول رہا تھا، وہ میرے اور آپ کے منجی کے لیے بول رہا تھا، وہ میرے اور آپ کے خدا کے لیے بول رہا تھا کہ بلکہ خواہ موت کے سائے کے وادی میں سے میرے گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ وہ یسوع ہے جو موت کی وادی میں سے گزرا۔ جب وہ صلیب پہ مرا تو 3 دن تک موت کی وادی میں سے گزر کے اس نے انجیل کی منادی کی، اس نے خدا کی بادشاہت کی منادی کی، اس نے یسوع نے اپنی منادی کی کہ میں ہی وہ خدا کا بے عیب برا ہوں جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں۔ خدا کی حضوری، خدا کا مسا، خدا کی روح جو کہ ہمارے جوؤں کو توڑ سکتی ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو بظاہر بہت سی مشکلات میں ہوں گے۔ جوئے کا مطلب یا تکلیف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں بدروئے ہیں، آپ پہ جادو ہے۔ ہمارے پہ ایسی مشکلات ہو سکتی ہیں، ہمارے پہ ایسے بندھن ہو سکتے ہیں، ہماری ایسی زندگیوں میں تکلیفیں ہو سکتی ہیں، فائنینشلی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، خاندانی طور پہ، جو ہمیں دبائے ہوئے ہیں، اور ان جوؤں کو صرف ایک توڑ سکتا ہے، اس کا نام یسوع ہے۔ مگر اس تک پہنچنے کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ہم لوگ کو تکلیفیں سہنی ہیں، اس کے لیے ہم لوگ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ خروج کی کتاب میں خدا کہتا ہے، خروج 33 باب اور اس کی 14 نمبر آئے، تب اس نے کہا میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ وہ موسیٰ کو بھی کہتا ہے میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ وہ ہمارے ساتھ شروع سے چلنا چاہتا تھا۔ یہ سب پرانے عہد نامے کی ورسز ہیں، اور بہت سے لوگ اس چیز کو، بہت سے اچھے خادم اس چیز کو پریچ کرتے ہیں
کہ اس دور میں خدا کا فضل نہیں تھا، مگر اس میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کہتا ہے میں آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہوں. اگر میرا اور آپ کا خدا بدلنے لگ جائے وقت ٹائم ٹو ٹائم، اگر وہ بولیں 6000 سال پہلے خدا کی قدرت کچھ اور تھی، 4000 سال بعد اس کی کچھ اور ہو گئی، 2000 سال پہلے یسوع آیا تو اس کی قدرت کچھ اور ہو گئی، آج یسوع چلا گیا تو آج اس کی قدرت کچھ اور ہے، اس طرح نہیں ہے. وہ میرے اور آپ کی خدا کی قدرت ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح ہے. اسی طرح قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے. وہ وہی زور بازو رکھتا ہے جو مصر سے نکال دیتا ہے. وہ وہی یسوع جب زمین پہ آیا تھا تو اس کی قدرت اس میں سے نکلتی تھی، اس کو چھوتا تھا اس شفا پا لیتا تھا. اس کے بعد اس کے جانے کے بعد پلوس کا جو بھی میری بہن نے حوالہ پڑھا، وہ صرف یسوع نام سے اس کو اختیار سے کہتا ہے بدرو کو نکل جا، اور وہ بدرو نکل جاتی ہے. وہ یکساں خدا ہے میرا اور آپ کا خدا، مگر اس کی کچھ آئین ہے، اس کی کچھ قانون ہے، اس کی کوئی باتیں ہیں جو ہم لوگ کو سیکھنی ہے. یرمیہ نبی کہتا ہے 29 نمبر باب اور اس کی 13 نمبر آیت میں، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. ہم اس تک پہنچنا کس طرح ہے؟ ان جوؤں کو ہم نے توڑنا کس طرح ہے؟ ان جوؤں تک ہم نے پہنچنا، ان جوؤں پہ ہم نے فتح کس طرح پانی ہے؟ جب ہم پورے دل سے، جب ہم اس کو ڈھونڈیں گے اور پورے دل سے ڈھونڈیں گے. جب تک ہم اس کو ڈھونڈتے بھی ہیں اور ساتھ اپنے دل کو کہیں اور بھی رکھتے ہیں، جب تک ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے، جب تک ہماری زندگیوں میں کمیاں کمزوریاں رہ جاتی ہیں، اور جب تک ہماری زندگیوں میں کمیاں رہتی ہیں، کمزوریاں رہتی ہیں، تکلیفیں رہتی ہیں، جب تک ہم پورے طور پہ ان جوؤں پہ اپنے آپ کو فتح نہیں دے سکتے. ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے ہر جوئے میں فتح پانے کے لیے خدا کو اس دل سے ڈھونڈنا ہے جس دل سے وہ چاہتا ہے. کیونکہ پچھلے ہفتے ہم نے جس طرح لازم سیکھا، خدا ہمیں اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. وہ میرے اور آپ کے اندر کو دیکھتا ہے، میرے دل کو وہ دیکھتا ہے، میرے گردوں کو وہ دیکھتا ہے، میری جان کو دیکھتا ہے، میری روح کو، میری سوچوں کو، میرے خیالوں کو وہ دیکھتا ہے. میری سوچوں اور میرے خیالوں کو میرے ماں باپ بھی نہیں پرکھ سکتے، میری بیوی بھی نہیں پرکھ سکتی کہ میرے دماغ کے اندر کیا پلان چل رہے ہیں، میں کیا سوچ رہا ہوں یا میرے خیال کیا ہیں. مگر ایک ذات ایسی ہے، ایک قوت ایسی ہے، ایک روح ایسی ہے جو میری سوچوں کو بھی جانتی ہے، جو میری سوچ کے اندر جو گناہ ہوتا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اس لیے وہ کہتا ہے جب تم سوچتے ہو، جب تمہارا گناہ ہو جاتا ہے، اس نے اس سوچ کو ختم کیا جس سے گناہ پیدا ہوتا ہے. اگر ہم سوچیں گے نہیں تو ہم گناہ نہیں کرتے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم پورے دل سے اس کو سوچیں. متی رسول کی انجیل کے ایک اور آیت کو پڑھیں گے، 5 باب اس کی 8 نمبر آیت. مبارک ہے جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. یہ یسوع بول رہا کہہ رہا ہے مبارک ہیں جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. کیا ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو خالق ہے اس سے بات کریں، اس سے گفتگو کریں، اس کو چہرے پہ چہرے دیکھیں؟ مگر اس ٹائم تک ہم نہیں دیکھ سکتے جب تک ہمارا دل پاک نہیں ہے. اس لیے آج تک وہ پورے طور پہ خدا کو دیکھ نہیں پایا تھا. کوئی نبی خدا کو نہیں دیکھ پایا. کہیں نہ کہیں سب کے دل کے اندر گناہ تھا. اس لیے کہتا ہے سب نے گناہ کیا، اس لیے خدا کے جلال سے محروم رہ گئے. سب نے گناہ کیا اس لیے خدا کے جلال سے محروم رہ گئے. وہ چاہتا ہے مجھے اور آپ کو اپنا آپ دکھانا. یہ یسوع بول رہا ہے، یہ کوئی نبی کوئی نبوت نہیں کر رہا، یہ کوئی رسول اس کی تشریح نہیں کر رہا، یہ یسوع خود بول رہا ہے. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. پاک دل، کیونکہ ہمارا دل ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے. ہمارے دل سے گناہ نکلتا ہے، ہمارے دل کے اندر شرارت ہوتی ہے. جوانی میں جس ٹائم جب ہم جوانی کے ایسا ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں تو دل لیا جو کہتا ہے آج اس لڑکی کے ساتھ چلے جو، آج اس کے ساتھ ہو جو، آج اس کے ساتھ پیار ہو گیا، آج اس کے ساتھ پیار ہو گیا. پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں اس ٹائم کون سا ہے، پاکستان میں تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے کہ وہ دل پھینک والا صاحب ہو گیا ہے. آج اس کے ساتھ ہے، کل اس کے ساتھ ہے، کیونکہ دل کے اندر شرارت ہے. دل شرارتی چیز ہے. جب تک ہم پورے طور پہ اپنے دل کو پاک نہیں کریں گے ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے. خدا چاہتا ہے ہمیں اپنے آپ کو دکھانا، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ باتیں کریں.
وہ خدا چاہتا ہے ہم سے گفتگو کرنا، جس طرح آدم کے ساتھ وہ کرتا تھا، ٹھنڈے پہر میں روزانہ اس کے ساتھ کرتا تھا، آدم اس کے ساتھ چلتا تھا، مگر گناہ نے اس کو محروم کر دیا اس قدرت سے، اور خدا نے اپنے آپ کو نسل انسانی سے دور کر دیا، مگر پھر وہ انسان بن کے آیا۔ عیسائی نبی بڑی خوبصورت کہتا ہے 10 نمبر باب اپنے اور 27 نمبر آیت میں، اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کاندھے پہ سے اور اس کا جواں تیرے گردن پہ سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جو مسح ہے مسح کے سبب سے توڑا جائے گا۔ کس کے سبب سے وہ جواں ٹوٹے گا؟ کس کے سبب سے وہ گناہ ختم ہوگا؟ کس کے سبب سے وہ سب چیزیں ختم ہوگی؟ مسح کے سبب سے۔ اور مسح کیا ہے؟ خدا کی حضوری ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا پاک روح ہے۔ اور اسی طرح ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں جب ہم پورے طور پہ مسیح کے اندر آ جائیں گے۔ جب ہم تک پورے طور پہ مسیح کے اندر نہیں ہوں گے، ہماری زندگی میں تکلیفیں رہیں گی، مشکلات رہیں گی، آزمائشیں رہیں گی، بندھن رہیں گے، جادو رہے گا، ٹونا رہے گا، تکلیفیں رہیں گی، آزمائشیں رہیں گی، دکھ رہے گا، ہونہارا رہے گا، کیونکہ ہم پورے طور پر اس کے لائق نہیں ہو پا رہے، کیونکہ ہم پورے طور پر اس کے لائق نہیں ہیں۔ وہ ہمیں اپنی مانند چاہتا ہے کہ ہم اس کی مانند بنیں، اور اس کی مانند بننے کے لیے ہمیں دکھ اٹھانے ہیں، تکلیفیں سہنی ہیں، آزمائشوں میں سے گزرنا ہے۔ جس طرح میری بہن نے بھی پڑھا اعمال کی کتاب میں سے، پالوس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ پالوس نے کیا کیا تھا؟ بدرو تھی اس کے اندر، عورت کے اندر، اس عورت کے اندر بدرو تھی، اور پالوس نے اس بدرو کو یسوع کے نام سے نکالا تھا۔ لوگوں نے کیا اس کے ساتھ کیا؟ اس کو اٹھا کے قید خانے میں ڈال دیا۔ مگر پالوس نے کیا کیا؟ آج میرے اور آپ کے ساتھ اس طرح ہو جائے، میں اور آپ خدا کے انجیل کی منادی کر رہے ہوں، اور ہمیں لوگ بینت ماریں، ہمیں ڈانٹیں، کوڑے ماریں، تھوکے مارے اوپر، اور ہمیں قید خانے میں ڈال دیں، ہمارے پیروں پہ بیڑیاں باندھ دیں، اور ہمیں ایسی جگہ رکھ دیں کہ جہاں سے سب سے جو کہ اسٹرانگ ملک میرا خیال ہے جیل کا سب سے محفوظ حصہ ہے جہاں پہ ان کو رکھا گیا کہ بھاگ نہ جائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ آمین۔ ہمارے بڑے بولیں گے چھوڑ دو، کیا فائدہ؟ مگر پالوس اور سلاس نے کیا کیا؟ وہ دعا کر رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے۔ پالوس اور سلاس اس حالت میں بھی دعا کرنے بیٹھ گئے۔ وہ رات کے پہر میں بیعت کھانے کے بعد شاید آپ کو بیعت پڑے ہوں، شاید ان کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوں، شاید وہ تکلیف میں بھی ہوں، شاید دکھ میں بھی ہوں، شاید ان کو بہت سی تکلیف ہو رہی ہوگی، شاید ان کو پانی بھی نہ دیا گیا ہو، شاید ان کو کھانا بھی نہ دیا گیا ہو، مگر پالوس اور سلاس خدا کے آگے گڑ گڑائے نہیں، خدا کے آگے بولنے نہیں لگے، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکا لیا اور گیت گانے لگے اور پرستش کرنے لگے اور دعا کرنے لگے، اور خدا کی حضوری آئی اور سب کے سب بندھن ٹوٹ گئے، بھوچال آ گیا، زلزلہ آ گیا، زمین ہل گئی، خدا کی حضوری آئی اور خدا نے وہ قید خانے کو ہلا دیا، اس کے دروازے کھل گئے، ان کی بیڑیاں کھل گئیں، ان کے تالے کھل گئے، یہاں تک کہ جو کہ پہرے دار تھا، جو کہ اس جیل کا جو کہ آنر تھا، یا جیل کا جو کنٹرولر تھا، اس نے سوچا کہ شاید سب بھاگ گئے ہیں، مگر خدا کے لوگ بھاگتے نہیں ہیں۔ وہ مشکلات کا، وہ بندھنوں کا، وہ جوؤں کا، وہ آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر پالوس اور سلاس کے لیے خدا نے بیڑیاں کھول دی تھی، بھوچال آ گیا تھا، دروازے کھل گئے تھے، وہ بھاگ بھی سکتے تھے۔ اس حوالے کے اندر 3 جگہ خدا کی حضوری ہے۔ ایک جگہ جس ٹائم اس عورت میں سے بدبو نکلتی ہے، دوسری دفعہ جب قید خانے کے لیے ہل جاتی ہیں، مگر تیسری جو حضوری ہے، تیسری جو فضل ہے، تیسری جو قدرت ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ اگر اس دن پالوس اور سلاس وہاں سے بھاگ جاتے تو اس کا گھرانہ نجات نہ پاتا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم مسیح کے لیے تھوڑی سی تکلیف سہنے کے لیے برداشت نہیں کرتے، مگر وہ تکلیف سہتے ہوئے بھی پھر بھی بھاگے نہیں، وہ وہاں پہ اپنے آپ کو قائم رکھا، انہوں نے وہ وہاں پہ کھڑے رہے، اور پہرے دار جو آیا وہ اپنے آپ کو مارنا چاہا، پالوس اس کو بولا پریشان نہ ہو، ہم میں سے کوئی بھاگا نہیں، کوئی بھی نہیں بھاگا۔ خدا کے لوگ
جو خدا سے پیار کرتے ہیں وہ خدا سے بھاگتے نہیں ہیں۔ جب میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے اندر مسیح بستا ہے تو پھر ہمیں مسیح کی مانند سولی تک بھی اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ لوگ ہم پہ لان تان کریں، لوگ ہم پہ تھوکیں، لوگ ہمارے بچوں کو مار دیں، لوگ ہمیں تکلیفوں میں ڈال دیں، لوگ ہمیں آزمائشوں میں ڈال دیں، مگر ہمیں اس سے بھاگنا نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے بھاگ جائیں گے تو وہ قدرت جو ہمارے میں سے ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ جو اپنا جلال ہمارے میں سے ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ جلال ظاہر نہیں ہوگا۔ خدا کے ہر کام کے اندر پلان ہوتا ہے، خدا کے ہر پلان کے اندر قدرت ہے، خدا کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، وہ حکمت کا بانی ہے۔ جب تک ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے خدا ہماری زندگیوں میں کام کرتا رہے گا۔ وہ بھاگے نہیں یسوع کے فضل۔ اور آدھی رات کے قریب پالوس اور سیلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کی گیت گا رہے تھے۔ قیدی سن رہے تھے کہ جگہ جگہ بڑا بھوچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے ہیں، مگر خدا کے لوگ بھاگتے نہیں۔ پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ پالوس نے اس کی زندگی بچا لی۔ اگر پالوس اور سیلاس اس دن وہاں سے بھاگ جاتے تو وہ موت میں مر جاتا، اس کا گھرانہ نجات نہ پاتا، مگر صرف پالوس اور سیلاس کی خدا کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے کیا معجزہ ہونے کو ہے۔ بہت سے لوگ کی زندگی کے اندر یا بہت سے لوگ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اس نے بدروں کو نکال دیا، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی لمحے اس کے ساتھ ایک اور معجزہ ہو رہا ہے کہ بھوچال آتا ہے، بیڑیاں کھل جاتی ہیں، قید خانے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی نظر کے اندر آج کی ہیومن تھیولوجی کے اندر ہیومن سائنس کے لیے یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا کہ آٹومیٹکلی آپ کی بیڑیاں کھل جائیں، آٹومیٹکلی دروازے کھل جائیں، آٹومیٹکلی سب کچھ ہو جائے۔ اس طرح انسان کی سوچ میں سمجھ نہیں آتی، مگر خدا نے معجزہ کیا۔ مگر خدا پالوس اور سیلاس کو یہاں تک نہیں محدود رکھتا تھا، خدا پالوس اور سیلاس کے وسیلے ان کو زندگی دینا چاہتا تھا، ان کو شفا دینا چاہتا تھا، ان کو نجات دینا چاہتا تھا اس ہر گناہ سے، اس موت سے، اس غلامی سے، اس اسیری سے جو کہ وہ اس کا گھرانہ بندھے ہوئے تھے۔ بظاہر وہ شاید شریعت کو جانتے ہوں گے مگر خدا کے کلام سے حقیقی طور پہ ناواقف تھے۔ انہوں نے اس دن خدا کی قدرت کو دیکھا تو اس نے کیا کیا؟ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کر کودا اور کانپتا ہوا پالوس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے تو کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آپ سے یہ پوچھے کہ میں کیا کروں کہ خدا کی بادشاہت میں جاؤں، میں کیا کروں کہ خدا کی نجات پاؤں۔ اگر اس دن پالوس وہاں پہ موجود نہ ہوتا، سیلاس وہاں پہ موجود نہ ہوتا تو وہ دروگا اس دن ان سے نجات کا نہ پوچھتا، دروگا ان سے اس دن زندگی کا نہیں پوچھتا، دروگا اس دن ان سے یسوع کا نہ پوچھتا، دروگا اس دن ان سے خالق کا نہ پوچھتا کہ یہ کون کرنے والا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مار ڈالتا اور یہ کہانی وہاں پر ختم ہو جاتی۔ مگر کیونکہ خدا ان کی تکلیف میں سے برکت لوگوں کو دینا چاہتا تھا۔ یہ میں آپ کو اس سے بتا رہا ہوں کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر تکلیفیں ہو سکتی ہیں، آج ہم مشکلوں سے گزر رہے ہوں گے، ہم آج آزمائشوں میں سے گزر رہے ہوں گے، مگر خدا اس کے وسیلے لوگوں کو شفا دینا چاہتا ہو۔ شاید خدا ہماری زندگیوں میں سے کسی کو زندگی دینا چاہتا ہو، کیونکہ خدا ہی ہے جو زندگی میں سے زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے، ایسا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے ان کی زندگی کے اندر؟ ان کی زندگی کے اندر قدرت آ جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے جان گے صاحب کی وہ 4 ڈائمینشن کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ کوریا کے اندر ایک پریچر تھا، اس کی بیوی اور اس کے 2 بچے تھے، گاؤں کے نہ کہیں پہ پریچ کرتا تھا وہ، اور گاؤں کے لوگوں نے پکڑ لیا اس کو بولا یہ کون سے یسوع کی باتیں کرتا ہے، کون سے خدا کی باتیں کرتا ہے، کون سا کہتا ہے ہی از the son of the living God, he is son of the his name is Jesus۔ انہوں نے اس کو پکڑا، اس کے گھرانے کو پکڑا اور ایک کھڈا کھود دیا۔ انہوں نے بولا جہاں تو یہ بولنا آج سے بند کر دے،
کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے یا یسوع دنیا کا خالق و مالک ہے، یا آج تجھے اور تیرے گھرانے کو زندگی اس کھڈے میں ڈال دیا جائے گا. اس نے بولا جیزس از سن آف دی لیونگ گاڈ. انہوں نے اس کے بچوں کو اور اس کو اس کھڈے میں اتار دیا اور مٹی ڈالنی شروع کر دی. اس کا ایک بچہ جو سب سے چھوٹا قد میں تھا وہ اندر دفن ہو گیا زندہ. اس نے پوچھا، اس نے بولا جیزس از سن آف دی لیونگ گاڈ. دوسرے کی باری آئی، تیسرے کی باری آئی، اس کی بچے، اس کی بیوی اس کے سامنے زندہ اس قبر میں ڈال دیے گئے. اس سے پھر پوچھا، اس نے بولا جیزس از سن آف دی لیونگ گاڈ اینڈ جیزس از مائی سیویئر اینڈ ہی ول سیو می. اس کو زندہ دفنا دیا گیا، اس کو کھانے سمجھے. خوف آ گیا، لوگ ڈرنے لگ گئے، خادم گھبرا گئے وہاں پہ، مگر خدا کی قدرت وہاں سے نکلنی تھی. اس کی قربانی میں سے خدا کے جلال کے لیے تھی. وہاں سے خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کرنا تھا. 2 مہینے کے بعد اس جتنے 3-4 گاؤں تھے وہاں پہ بیعت پھیلنی شروع ہو گئی. یہ کون سا ایسا خدا ہے، یہ کون سا ایسا یسوع ہے، یہ کون یسوع ہے جس کے لیے اس نے اپنے بچے، اپنی بیوی اور اپنے آپ کو قربان کر دیا. یہ واقع ہی زندہ خدا ہے. اور ٹھیک 2 مہینے بعد 3 گاؤں پورے مسیح کے اندر اپنے آپ کو قبول کروا لیا اور انہوں نے نجات پا لی. آج میری اور آپ کی قربانیاں، آج میری اور آپ کی تکلیفیں شاید اس لیے ہوں کہ کوئی جلال اس میں سے ظاہر ہونا ہو. کیونکہ اگر پولس اور سیلاس اس دن بیعت نہ کھاتے، اگر اس دن قید خانے میں نہ ڈالے جاتے تو اس دن وہ گھرانہ نجات نہ پاتا. میرے بہن اور بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سے خدا کا جلال ظاہر ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں سے کام کرے، تو ہمیں دکھوں میں سے گزرنا ہے، تکلیفوں میں سے گزرنا ہے، آزمائشوں میں سے گزرنا ہے. کیونکہ جب نبوت ہوتی ہے، اگر خدا کی شکل کلام کرتا ہے، شاید آپ مانتے ہو یا نہ ہو، شاید آپ مانتے ہو یا نہ ہو، شاید میں خود اپنے آپ پہ یقین کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں کہ خدا میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، مگر ایک ایسا ہے جو خدا کی بات کو پورا ایمان رکھتا ہے، اور وہ میرا اور آپ کا دشمن ہے. جب خدا کلام کرتا ہے تو خدا کے لوگ شاید اس پہ ایمان پورے طور پہ لاتے، مگر جو ابلیس ہے وہ اسی ٹائم سمجھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہوہ جھوٹ نہیں بولتا. دنیا کا خالق اور مالک جھوٹ نہیں بولتا، اس کے منہ سے جھوٹ نہیں نکلتا. اس لیے جب خدا ہمارے لیے کلام کرتا ہے تو ابلیس ہمارے مخالف کھڑا ہو جاتا ہے، مگر ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ ہر وقت لڑنا ہے. متی رسول کو جس طرح نومی نے پڑھا، محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. کہتا ہے سب میرے پاس آؤ. اس نے کیا بولا؟ پالوس میرے پاس آئے. اس نے کیا بولا؟ کلیم میرے پاس آئے. اس نے کیا بولا؟ سنیل سر میرے پاس آئے. اس نے کیا بولا؟ سونیا سر میرے پاس آئے. وہ بول رہا ہے، وہ نسل انسانی سے کلام کر رہا، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. اگر ہم چاہتے ہیں جو تکلیفوں میں سے ہم گزر رہے ہیں، جو آزمائشوں میں سے ہم گزر رہے ہیں، جو دکھ ہماری زندگی کے اندر ہیں، جو بندھن ہماری زندگی کے اندر ہیں، جو آزمائشیں ہماری زندگی کے اندر ہیں، جو رکاوٹیں ہماری زندگی کے اندر ہیں، جو بیماریاں ہماری زندگی کے اندر ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سب سے ہم رہائی پالیں تو ہمیں یسوع کے پاس جانا ہے. وہ کہتا ہے سب میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا. میرا جواں اپنے اوپر لے لو اور مجھ سے سیکھو. میرا جواں اپنے اوپر لے لو اور مجھ سے سیکھو. اس سے کیا سیکھنا ہے ہم نے؟ حلیمی. آمین. معاف کرنا، حلیمی. جو اس کو برا کہتے تھے، جو اس پہ تھوکتے تھے، جو اس کو صلیب تک لے گئے، اس دن اس نے صلیب پہ بولا باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں. آج لوگ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہوں گے، آج لوگ ہمارے خلاف ہو سکتے ہیں، آج لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہوں گے، مگر میرا اور آپ کا خدا یہ نہیں سکھاتا کہ ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے، ہم نے ان کو معاف کرنا ہے، کیونکہ اس کا جواں ملائم ہے، وہ حلیم ہے، وہ شافی ہے، وہ معاف کرنا جانتا ہے.
وہ جب تک کچھ نہیں بتاتا کہتا ہمیں جب تک وہ خود نہیں کرتا. وہ اور خداؤں کی طرف نہیں ہے کہ رینگتے ہو میرے کو آ جاؤ. بائبل میں کہیں ایسی تعلیم نہیں ہے کہ 7 منگل جو کہ سینٹ اینتھنی کے چرچ چلے جاؤ. بائبل میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے کہ ننگے پاؤں مقدسہ مریم کے میلے پہ چلے جاؤ. وہ تعلیم دیتا ہے جو اس نے خود کر کے دکھائی ہے. وہ باتیں سکھاتا ہے جو وہ خود کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ انسان بن کے لانتی بنا تاکہ میں اور آپ لانتی نہ رہیں. وہ اس نے مار کھائی اور اس نے ان کو معاف کیا. اس نے تھکوایا ان کو معاف کیا. جس نے اس کے کپڑے اتارے اس نے ان کو بھی معاف کیا. جو اس کو سولی تک لے گئے جنہوں نے اس کے کپڑوں کا کرا ڈال دیا اس نے ان کو بھی معاف کیا. وہ اس لیے کہتا ہے کہ جو تمہارے دائیں پہ مارے بائیں اس کی طرف پھیر دو. وہ اس لیے چاہتا ہے کہ ہم معاف کریں. وہ اس لیے ہمیں کہتا ہے 7 کے 70 بار معاف کرو. وہ اس لیے چاہتا ہے کہ ہم سب کو معاف کریں کیونکہ وہ خود معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ خود معاف کرتا ہے. اس لیے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کو لوگوں کو معاف کریں. اگر ہم مسیح کے فرزند ہیں, اگر ہم مسیح کے ہیں, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سے جوئیں چلے جائیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سے بیماریاں چلی جائیں, جادو چلا جائے, بندھن ٹوٹ جائیں, آزمائشیں ختم ہو جائیں, تکلیفیں چلی جائیں, تو ہمیں مسیح کی مانند بننا پڑنا ہے. اس کا جواں اپنے اوپر لینا پڑا ہے. اس صلیب کو اٹھانا ہے جو کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی وارث بنائے گی. کوئی چیز ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں بنا سکتی. اور میری اور آپ کی زندگی کے اندر موت سے بڑا جواں کوئی نہیں ہو سکتا, مگر ہم موت کے ہیں ہی نہیں. اس نے قبر پہ فتح پائی ہے. کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن, تو تمہاری جانیں رام پائیں گی. کیونکہ میرا جواں ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے. اس کا بوجھ بہت ہلکا ہے, اس کا جواں بہت ملائم ہے. وہ ہر مشکل سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. میرا خیال ہے میں نے شاید یہ کبھی نہیں بات بتائی چرچ کے اندر. ہماری زندگی کے اندر جون 2005 کے اندر ایسا ایک وقت آیا کہ سب کچھ اوپر نیچے ہو گیا. عبید یہاں پہ موجود نہیں. عبید سے زیادہ اس کو قریبی طور پہ کوئی نہیں جانتا. خدا کرے کبھی وہاں پہ موجود ہو, اس کے سامنے میں بات کر سکتا ہوں. اس کو یہ فرسٹ ہینڈ ان سب چیزوں کا پتہ ہے. 13 جون کی بات ہے کہ ہمارے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہیں تھے, کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے. میرے پاس پیپر نہیں تھے, امی کے پیپر نہیں تھے, فروا کے پیپر نہیں تھے, فائدہ کے پیپر نہیں تھے, سندھا کے پیپر نہیں تھے. صرف میرے ڈیڈی کے پیپر تھے. جو جس طرح نہیں تھے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. کبھی پھر وقت ملا یا کبھی خدا نے ایسا موقع دیا تو پھر بتائیے. میں جہاں پہ گلی ہے لوئس لا مارکا,